بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں معنی دار لفظ کی اقسام، پھر اس میں سے مفرد کی 4 صورتیں اور مرکب کی تعریف۔ معنی دار لفظ وہی ہے جس کو ہم نحو میں موضوع کے نام سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس معنی دار لفظ کی 2 قسمیں ہیں جو ہم نے وہاں پر بھی پڑھی تھی۔ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ یہاں پر بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں معنی دار لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ کسی وقت عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے تمام علوم و فنون، ہماری تمام کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ میں مربوط ہیں، لہذا ہر کتاب کو مستقل سمجھنے کی کوشش ہمارے کام کو طویل کرے گی۔ بہرحال معنی دار لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے نحو کی اور ہماری تعریف میں تھوڑا سا فرق پڑے گا۔ مفرد وہ معنی دار لفظ ہے جس کا جزو معنی کے جزو پر دلالت نہ کرے۔ مفرد وہ معنی دار لفظ ہے کہ جس میں لفظ کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا قصد نہ ہو۔ یہ کتاب کی تعریف ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں لفظ کا جزو معنی کے جزو پر دلالت نہ کرے۔ جیسے کیا مطلب ہے لفظ کے جزو کے معنی کے جزو پر دلالت نہ کرنے کا؟ مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھی مثال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جو نام ہے وہ ہماری اپنی ذات کے لیے خاص ہے، مختص ہے۔ تو ذات ہمارا جو نام ہے وہ ایک لفظ ہے، اور ہماری ذات جو ہے وہ اس لفظ کا معنی ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام ہے نفیس احمد، تو یہ نفیس احمد جو نام ہے یہ ایک لفظ ہے، اور میری ذات جو ہے وہ اس لفظ کا معنی ہے کہ جب بھی یہ نام لیا جائے تو میری ذات مراد ہوگی۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کے الگ الگ اجزاء ہیں، نون، فا، یا، سین، اور احمد میں الف، ہا، میم، دال، یا حمزہ کہہ لیجئے، حمزہ، ہا، میم، دال۔ یہ جو الگ الگ اجزاء ہیں یہ میرے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے۔ نفیس کا نون بول کر میری ذات کا سر مراد لیا جائے، فا بول کر میرے ہاتھ مراد لیے جائیں، یا بول کر میرے جسم کا کوئی اور حصہ مراد لیا جائے، سین بول کر میری ذات کا کوئی اور حصہ مراد لیا جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نہ ایسی دلالت ہوتی ہے اور نہ ہی قصد ہوتا ہے۔ دلالت ہی نہیں ہوتی تو قصد کے ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو مفرد وہ معنی دار لفظ ہے کہ جس میں لفظ کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا قصد نہ ہو، جیسے زید کہ زا، یا اور دال 3 حرفوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے۔ یہ 3 اس کے اجزاء ہیں۔ اب زا سے ذات زید کا کوئی حصہ
یا سے ذات زید کا کوئی حصہ، دال سے ذات زید کا کوئی حصہ یہ مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ زا یا اور دال اس کے اوپر دلالت ہی نہیں کرتے۔ یہ ہو گئی مفرد کی تعریف۔ اس مفرد کی 4 صورتیں ہیں۔ جب تعریف ہم نے کی ہے تو تعریف ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی مختلف صورتیں بننے والی ہیں۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ کا کوئی جزو ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ ایک ہے جب اس کا کوئی جزو ہی نہیں ہے تو معنی کے جزو پر دلالت کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ بھی مفرد ہے کہ لفظ کا کوئی جزو ہی نہ ہو۔ مفرد کی دوسری صورت لفظ کا جزو تو ہو لیکن معنی کے جزو پر دلالت نہ کرتا ہو۔ لفظ کا جزو تو ہو لیکن وہ معنی دار نہ ہو، یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ معنی دار نہیں ہوگا، جب وہ خود معنی دار نہیں ہے تو معنی کے جزو پر دلالت کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں آتا، جیسے زا یا دال زید، خالد خا الف لام دال، بکر با کاف را، ابھی ہم نے مثال سے سمجھا اس کو کہ یہ جو الگ الگ حروف ہیں یہ ان کی ذات کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے، نہیں کیا کرتے ہیں، خود یہ معنی دار نہیں ہے تو یہ دلالت کیسے کر سکتے ہیں۔ مفرد کی تیسری صورت لفظ مفرد کا جزو ہو، معنی دار بھی ہو لیکن معنی کے جزو پر دلالت نہ کرتا ہو۔ جی یہ تیسری صورت ہے۔ لفظ مفرد ہے، اس مفرد کے اجزاء بھی ہیں، اجزاء کے ساتھ ساتھ وہ اجزاء خود معنی دار ہیں لیکن معنی کے جزو پر دلالت نہیں کرتے۔ جیسے جو مرکب نام ہوتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الحنان، عبد المنان، یہ جو الگ الگ نام ہیں، یہ جو مرکب نام ہیں، یہ مرکب نام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مرکب یاد رکھیں منطق کے اعتبار سے یہ مفرد ہے۔ میں اس کو لفظ مرکب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نحو کی زبان میں یہ مرکب ہے، منطق کی زبان میں اس کو مرکب آپ نہ سمجھیں، یہ منطق کی زبان میں مرکب نہیں ہے بلکہ یہ منطق کی زبان میں ابھی مفرد کی قسم میں ہم چل رہے ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں گے۔ شروع بحث میں ہم سمجھ کر آئے ہیں کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی وغیرہ جو ہے وہ سارے کے سارے تصورات میں آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر نسبت اور حکم نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، یہ جو میں لفظ مرکب استعمال کر رہا ہوں وہ منطق کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ نحو کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ یہاں وہ مفرد ہی ہے۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ جو نام ہیں جہاں نسبت اضافی پائی جاتی ہے وہاں اگر ہم غور کریں تو عبد اس کے معنی آتے ہیں بندے کے، اور اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کا وجود ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ذات باری تعالی واجب الوجود ہے۔ تو یہ دو الگ الگ ہیں۔ لفظ عبداللہ کے 2 اجزاء ہیں، ایک عبد ایک اللہ، دونوں کے مستقل معنی بھی ہیں۔ عبد کا معنی بندہ، اللہ کے معنی ذات واجب الوجود۔ لیکن جب یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے عبداللہ، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے عبد الرحمن، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے عبد الرحیم، تو ایسی صورت میں اس کا یہ معنی جو بھی ہم نے تشریح میں سمجھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر عبداللہ کا پورا مجموعہ، عبد الرحمن کا پورا مجموعہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ عبداللہ ایک مفرد لفظ ہے اور جس کا نام رکھا گیا ہے وہ شخص، اس کی ذات اس لفظ کا معنی ہے، اس مفرد لفظ کا معنی ہے، اور ایسی صورت میں لفظ عبد سے اس شخص کے پیروں کو، لفظ اللہ سے اس شخص کے سر کو مراد دیا جائے، یہ ہوتا نہیں ہے، یہ دلالت نہیں ہوتی، یہ بھی مفرد ہے۔ لفظ مفرد کا جزو ہو، معنی دار بھی ہو لیکن معنی کے جزو پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، جب کسی کے نام رکھ دیے جائیں علم ہونے کی صورت میں یہ مفرد ہے،
علم ہونے کی صورت میں ان کا شمار مفرد میں ہوگا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اس لیے کہ علم ہونے کی صورت میں ان کا جزو ان کی ذات کے جزو پر دلالت نہیں کرتا۔ مفرد کی چوتھی صورت، لفظ کا جز بھی ہو، معنی دار بھی ہو، معنی کے جزو پر دلالت بھی کرتا ہو، لیکن دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو۔ پھر سے ایک بار، لفظ کا جز ہو، معنی دار بھی ہو، معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو، لیکن دلالت کا قصد نہ کیا گیا ہو۔ اب مثال کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ تیسری اور چوتھی صورت میں اشتباہ نہ ہونے پائے۔ چوتھی صورت بتا رہے ہیں کہ لفظ کا جز ہے، معنی دار ہے، معنی کے جزو پر دلالت بھی کرتا ہے، جیسے حیوان ناطق، مثال کے ذریعے سے سمجھتے چلیں۔ حیوان ناطق تعریف ہم نے کی ہے، لفظ کا جز ہو، یہاں پر دو اجزاء ہیں، ایک حیوان ایک ناطق۔ معنی دار بھی ہو، حیوان کا مستقل معنی ہے، ناطق کا مستقل معنی ہے، معنی کے جزو پر دلالت بھی کرتا ہو۔ اگر کسی انسان کا نام حیوان ناطق رکھ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حیوان ناطق اس شخص کا نام بھی ہے اور اس شخص کے الگ الگ اجزاء پر دلالت بھی کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، گویا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کے اندر حیوان کا ہونا، جاندار ہونا، اور دوسرا عقل کامل رکھنے والا ہونا۔ اب اگر کسی شخص کا نام حیوان ناطق رکھ دیا جائے تو لفظ حیوان ناطق جس طرح اس کی ذات پر دلالت کرے گا، اسی طریقے سے حیوان سے اس کا جاندار ہونا اور ناطق سے اس کا عاقل ہونا بھی سمجھ میں آئے گا۔ دونوں چیزیں ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو گویا کہ لفظ کا جزو بھی ہے، معنی دار بھی ہے، اور لفظ کا جزو معنی کے جزو پر دلالت بھی کرتا ہے، لیکن نام رکھنے کی صورت میں یہ دلالت مقصود نہیں ہوتی۔ نام رکھنے کی صورت میں، علم ہونے کی صورت میں یہ دلالت مقصود نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی شخص کا نام حیوان ناطق رکھ دیا جائے اور وہ شخص اللہ کی رحمت کو پہنچ جائے اور پھر پوچھا جائے کہ بھئی کون مر گیا، تو جواب دیا جائے گا حیوان ناطق مر گیا۔ حیوان کہاں ہے؟ حیوان تو جاندار کو کہتے ہیں، اس کے اندر تو جان ہے ہی نہیں۔ ناطق تو عقل رکھنے والے کو کہتے ہیں، اب تو وہ عقل سے بے عقل ہو گیا ہے، اب تو اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لفظ کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا قصد نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اس کی ذات کو مراد لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ کا جزو بھی ہے، معنی دار بھی ہے، اور لفظ کا جزو معنی کے جزو پر دلالت بھی کرتا ہے، تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن نام رکھنے کی صورت میں لفظ کے جزو کی معنی کے جزو پر دلالت مقصود نہیں ہوتی، صرف اس کی ذات مقصود ہوتی ہے۔ جیسے حیوان ناطق اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ معنی دار لفظ ہے، لفظ کا جزو معنی کے جزو پر دلالت بھی کرتا ہے، لیکن علم ہونے کی صورت میں یہ مقصود نہیں ہے۔ چلیں، یہ چار صورتیں ہو گئی مفرد کی۔ مرکب کی تعریف۔ مرکب وہ معنی دار لفظ ہے جس کا جز معنی کے جزو پر دلالت کرے۔ جیسے زید کھڑا ہے، یہ پورا ایک مرکب ہے، اس کے تین اجزاء ہیں الگ الگ، ایک زید، ایک کھڑا اور ایک ہے، تین چیزیں الگ الگ ہیں، اور یہ تینوں چیزیں مستقل معنی پر دلالت کر رہی ہیں، اور ان تینوں چیزیں جس معنی پر دلالت کر رہی ہیں وہ معنی مطلوب اور مقصود بھی ہے۔ سامنے والا کہنا یہی چاہ رہا ہے۔ ہم جب سنتے ہیں کہ زید کھڑا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک شکل بنتی ہے کہ ذات زید ہے جو حالت قیام میں ہے۔ متکلم کا مقصود بھی وہی بتانا ہے، گویا کہ زید کی دلالت ذات زید پر ہوتی ہے، قائم کھڑے کی دلالت ایک خاص حالت کے اوپر ہوتی ہے، اور لفظ ہے جو آیا ہے وہ ہے آیا ہے نسبت پیدا کرنے کے لیے، گویا کہ تین چیزیں ہیں، تین جزو ہیں، اور تینوں جز کے الگ الگ معنی ہیں، اور وہ الگ الگ معنی مطلوب اور مقصود بھی ہیں۔ مرکب وہ معنی دار لفظ ہے جس کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، جیسے زید کھڑا ہے، اس مثال کے تین اجزاء ہیں اور ہر جز اپنے معنی کے جزو پر دلالت کر رہا ہے، دلالت تو کر رہا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ دلالت مقصود بھی ہے۔
یہ بھی ذہن میں رکھا جاوے۔ صرف دلالت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس دلالت کا مقصود ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ دلالت مقصود بھی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔